بیٹا آپ نا نفرت سے کسی کو جیت نہیں سکتے. کسی کا بھی دل آپ نے جیتنا ہے تو آپ صرف اور صرف پیار, محبت, اخلاق, کریکٹر سے جیت سکتے ہیں. اس لیے آپ نے کسی سے نفرت نہیں کرنی بلکہ پیار محبت سے پیش آنا ہے. ٹھیک ہے نا. دراصل ہمارا جو گھروں میں یا محلے میں یا معاشرے میں کنفلکٹ جو ہوتے ہیں نا, جھگڑے ہوتے ہیں, اس کی وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ غلطی ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا. ہر بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہے نا کہ ہر بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے. یقین کریں اگر یہ مان جائے کہ ہاں یار غلطی اس کی ہے لیکن تھوڑی سی غلطی ہے میری بھی ہے, تو یہ جھگڑے, فساد, کنفلکٹ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو مجھے چھوٹا سا شعر یاد آ گیا, کہنا کہ غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں اور میں بھی نہیں, غلطیوں سے جدا تو بھی نہیں اور میں بھی نہیں, دونوں انسان ہیں خدا تو بھی نہیں اور میں بھی نہیں. تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتا ہوں, تو مجھے اور میں تجھے الزام دیتا ہوں, اپنے اندر جھانکتا تو بھی نہیں اور میں بھی نہیں. غلط فہمیوں نے پیدا کر دی ہیں دوریاں ہم میں, غلط فہمیوں نے پیدا کر دی ہیں دوریاں ہم میں, ورنہ برا تو بھی نہیں اور میں بھی نہیں. کوئی بھی نہیں ہوتا, صرف یہ جو غلط فہمیاں ہیں نا یہ ہمیں دور کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو بیٹا پلیز اپنی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اس کو ایکسیپٹ کریں. یقین کریں سب سے بہادر انسان وہ ہے جو اپنی غلطی کو مانتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ میں آپ کو بتا دوں, مین چیلنجز آف آور سوسائٹی. ٹھیک ہے. کس کو ادھر اسپیلنگ کی غلطی ہو سکتی ہے, معذرت کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں. انگلش کی ہماری کوئی زبان نہیں ہے تو اسپیلنگ کی غلطی ہو سکتی ہے, آپ اگر کہیں ہو تو آپ ٹھیک کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مین چیلنجز آف آور سوسائٹی, ہمارے معاشرے کے بڑے بڑے جو چیلنج ہیں وہ کیا ہے جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بجائے ترقی کرنے کے وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے. ایسی ہے نا. تو وہ چیلنج میں آپ کو لکھ دیتا ہوں, پھر ون بائی ون ڈسکس کریں گے. نمبر 1 ڈس انفارمیشن. نمبر 2 جسٹس. ایسی چمن سے بولے نمبر 3 انٹالرنس. یہ ہمارے چیلنج ہے. ڈس انفارمیشن یعنی جھوٹی خبریں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. دوسرا انجسٹس, عدل و انصاف کی کمی. ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں عدل انصاف نہیں ہے. تیسرا انٹالرنس, عدم برداشت. برداشت کسی میں ہے ہی نہیں ہے, نہ ماں میں برداشت ہے, نہ بیٹی میں ہے, نہ بیٹے میں ہے, نہ بہو میں ہے, نہ ساس میں ہے. اور ساس اور بہو کا تو کمپلیکٹ ہمیشہ رہتا ہے کیونکہ یہ تو دوسری کی بات برداشت کرتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور چوتھا جو ہے پریئر آف ایلڈر, بڑوں کی دعائیں جو ہم نہیں لیتے. ٹھیک ہے. تو ون بائی ون ہم ڈسکس کریں گے ان کو. جہاں پہ آپ نے سوال کرنا ہے, آپ نے کوشچن کرنا ہے, ضرور کریں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ میں لیکچر کے دوران بھی آپ کر سکتے ہیں سوال, اور لیکچر کے بعد بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ڈس انفارمیشن یعنی جھوٹی خبریں.
بیٹا اس وقت ہمارا جو ملک ہے، ہمارا معاشرہ ہے جناب، وہ جھوٹی خبروں سے بھرا ہوا ہے. ہمارے معاشرے میں جھوٹی خبروں کی بھرمار ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ٹو ریلیٹ ٹو ادرس ایوری تھنگ ون ہیئر از انف ٹو میک ون اے لائر. کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتا پھرے. یعنی آپ کے پاس کوئی بات آئی، کسی نے آپ کو بات کہی، آپ نے بغیر تحقیق کے اس کو آگے پھیلا دیا. اچھا آج سے نا پہلے زمانے میں انفارمیشن کا جو سورس تھا نا، وہ کسی کے کان میں بات کہہ دینے، یا پھر اس کے بعد اخبار آ گئے جس کے ذریعے، یا ہم خط و خطابت کرتے تھے ایک دوسرے سے، اس کے ذریعے ایک دوسرے کو انفارمیشن دیتے تھے. اب موجودہ زمانہ جو ہے نا، یہ ٹیکنالوجی کا آ گیا ہے. آئی ٹی، انفارمیشن ٹیکنالوجی. یعنی میں کہتا ہوں آئی ٹی اس وقت کی رحمت بھی ہے اور سب سے بڑا فتنہ بھی ہے. اگر اٹ ڈپینڈ اپان یو کہ آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. اگر اچھی طریقے سے کریں گے تو یہ اللہ کی رحمت میں آ جائے گا، اور برے طریقے سے کریں گے تو یہ فتنے میں آ جائے گا. اور ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ فتنے کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ایسی ہے کہ نا، زیادہ فتنے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ٹیکنالوجی میڈ ایوری تھنگ ایزیئر فار اس. ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے ہر چیز آسان بنا دی ہے. بنا دی ہے کہ نہیں بنا دی ہے؟ ہر چیز آسان بنا دی ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ اخبار آ گئے. اخباروں کے بعد پھر کیا، جو انفارمیشن کا جو سورس تھا وہ پھر ٹی وی چینل آ گئے، جیسے جیو، سما، دنیا، اے آر وائی، مختلف 100 کے حساب سے چینل ہیں جن کو میں ابھی گن نہیں سکتا. اور ہر ایک چینل ایک خبر کو مختلف طریقے سے پیش کرتا ہے. خدا نہ واسطہ کوئی کڈنیپ ہو جائے، کوئی اغوا ہو جائے، اس کو ہر چینل اپنے طور پہ آگے نشر کرے گا، اور اس خبر کو بار بار کرے گا، صبح سے لے کے رات تک کرے گا. جس وجہ سے ہمارے معاشرے میں بجائے اصلاح کے مزید بے حیائی پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، خبر ہو گئی، مثلا فار ایگزامپل کوئی ہوا ہو گئی، کوئی بچی ہوا ہو گئی. اب اس کے کیا کریں گے؟ اس کے گھر پہ جائیں گے، اس کے والدین کا انٹرویو لیں گے، اس بچی کا انٹرویو لیں گے، کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ پورے یعنی سارا دن یہ چلتا رہے گا. بجائے اصلاح کے وہ کیا ہوگا؟ خرابی پیدا ہوتی ہے. تو بیٹا آپ کے پاس کوئی خبر آئے، آپ نے بغیر تحقیق کے آگے اس کا شیئر نہیں کرنا. آج کل کیا ہے، ہمارے پاس فیس بک ہے، کوئی ہمارے پاس پوسٹ آتی ہے، ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں اس میں لکھا کیا ہے، کہ آگے جا کے اس کا کتنا نقصان ہوگا. ہم اس کو ایک بٹن پریس کرتے ہیں اور وہ ہزاروں لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ نے شیئر کر دی خبر، جس نے خبر اوریجنیٹ کی، جس نے خبر پہلے اوریجنیٹ کی، اگر وہ خبر غلط ہے، وہ ڈس انفارمیشن ہے، اس کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا. لیکن جس نے اس خبر کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلا دیا، وہ ہزاروں کے پاس ہو، لاکھوں کے پاس، کروڑوں کے پاس، اربوں کے پاس جائے گی، تو وہ اتنا ہی گناہ میں وہ بھی شریک ہو جائے گا جس نے آگے اس کو بغیر تحقیق کے شیئر کر دیا ہے. تو بیٹا آپ کے پاس کوئی خبر آئے، اس کو آگے شیئر نہ کریں. ہاں، جس طرح بری خبر سے آپ کو گناہ ملے گا، اگر اچھی خبر ہے تو اس کو آپ ضرور پھیلائیں، اس سے آپ کو ثواب بھی ملے گا. کہتے ہیں کہ ایک نیکی پہ کتنے لوگوں کی بخشش ہوگی؟ نیکی کرنے والا، نیکی کروانے والا، نیکی کا مشورہ دینے والا، نیکی پہ راضی ہونے والا، اور نیکی میں مدد کرنے والا، یہ سب لوگ بخشے جائیں گے. ایک نیکی اور کتنے لوگ بخشے جائیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہوگا؟ ڈس انفارمیشن سے پلیز اس کو آپ نے اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہے. آپ نے سچی خبر کو پھیلانا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں سرور کائنات، دونوں جہان کے مالک، جن کے لیے یہ جہان بنا ہے، رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ اس کو
کہ بھائی ڈس انفارمیشن جو ہے نا یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، اس لیے اس کی تحقیق کر لیا کریں. ٹھیک ہے بیٹا، آج سے عہد کر رہے ہیں نا آپ لوگ کہ کوئی بھی آپ کے پاس موبائل پہ کوئی خبر آئے گی اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اگر وہ فائدہ مند ہے لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے اگر فائدہ مند ہے تو اس کو پلیز آگے شیئر کر دیں. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بہترین انسان ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو وہ سب سے بہترین انسان ہے. تو آج سے آپ عہد کر لیں کہ آپ کے پاس کوئی اچھی خبر آئے گی اس کو پھیلائیں گے، اور بری خبر آئے گی اپنے بہن بھائیوں کو بھی، اپنے والدین کو بھی، سب کو کہہ دیں کہ بھائی اس خبر کو آپ نے بغیر تحقیق کے آگے نہیں کھلانا. ٹھیک ہے. اب میں صبح اٹھتا ہوں، یقین کریں میں نماز ذرا پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد میں موبائل ضرور دیکھتا ہوں. آج بھی میری مسز کہہ رہی تھی کہ آپ موبائل کو نہیں چھوڑتے صبح اٹھ کے. میں نے کہا جی میں موبائل میں نا ڈرامہ نہیں دیکھتا ہوں. صبح میرے دوست ہیں، میرے پاس گروپ میں حدیث آئے اور اچھی اچھی کوٹیشن ہوتی ہیں وہ میں پڑھتا ہوں اور اس سے میرے نالج میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں جو اچھی خبر ہوتی ہے اس کو آگے شیئر کر دیتا ہوں، اور جو بری خبر ہوتی ہے میں اس کو شیئر بھی نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے بیٹا. تو آج سے آپ نے بری خبر شیئر نہیں کرنی، اچھی خبر شیئر کرنی ہے. نمبر 2، انجسٹس، نا انصافی. میں آپ کو لکھ بھی دیتا ہوں، آپ کو تاکہ آسانی ہو جائے. عدل انصاف کی کمی، عدم برداشت. آپ کو ذرا کلیئر بدلے گا. انجسٹس، عدل انصاف کی کمی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ معاشرہ کفر پہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن نا انصافی پہ نہیں رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف اس کو ملتا ہے جو انصاف خریدنے کی اہلیت رکھتا ہے. انصاف اس کو ملتا ہے جو انصاف خریدنے کی اہلیت رکھتا ہے. ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے پاکستان میں، دنیا میں بھی ایسی ہے بہت سارے ملکوں میں، لیکن ہمارا جو پاکستان میں جسٹس سسٹم ہے، نظام ہے، انصاف ہے، یہ ظالم کو نہیں مارتا ہے، یہ مظلوم کو مارتا ہے. آپ جا کے تھانے میں ایف آئی آر کٹوا لیں، آپ مظلوم ہیں. آپ یقین کریں جو ظالم جس کے خلاف آپ نے ایف آئی آر کٹوائی ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوگا اور آپ کو بلاتے رہیں گے تھانے والے، روزانہ ذلیل کرتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا جسٹس سسٹم ایسا ہی ہے. اس لیے کئی لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہیں وہ تھانے کو نہیں جاتے، وہ جسٹس کی طرف جاتے ہو، پتہ ہمیں انصاف ملنا ہی نہیں ہے عدالتوں سے، وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. اور بیٹا جو بندہ خاموشی اختیار کرتا ہے نا اس سے ڈریں، کیونکہ وہ مظلوم ہوتا ہے، اور مظلوم اور اللہ کے درمیان جو نا بالکل فاصلہ نہیں ہوتا ہے. مظلوم کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے. اس لیے جو خاموش ہوتا ہے، جو صبر کرتا ہے، جو جس میں برداشت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے ڈریں. دیکھیں ایک دو چیزیں، ایک ہوتی ہے برداشت، ایک ہوتا ہے صبر. بیٹا برداشت جو ہے نا یہ زمینی پیمانہ ہے، اور صبر جو ہے نا یہ آسمانی پیمانہ ہے. برداشت یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کس نے زیادتی کر دی، آپ کے ساتھ کوئی گالی گلوچ، کوئی جھگڑا فساد کر دیا، آپ نے لوگوں کو آگے رونا دھونا شروع کر دیا، دیکھیں جس نے میرے ساتھ یہ کیا، دیکھیں اس نے یہ کیا، آپ نے برداشت کیا. لیکن جب آپ صبر کرتے ہیں، صبر مین کہ آپ نے اپنا کیس جو ہے نا اللہ کے ہاں عرضی آپ نے پیش کر دی، آپ خاموش ہو گئے، آپ نے صبر کر لیا ہے. اور یقین کریں کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. کہتے نا کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا تے میرے یاد ہے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا تے کیا ہے مجھے میں بھول گیا، میرے بارے میں انشاءاللہ یاد ہے تو دوبارہ آپ سناؤں گا. تو صبر کا پھل جو ہے نا میٹھا ہوتا ہے، یہ آسمانی پیمانہ ہے. جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو آپ نے اپنی عرضی اللہ کے سامنے پیش کر دینی ہے کہ اللہ
جس طرح تو راضی ہے میں اس طرح راضی ہوں۔ یقین کریں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 103 دفعہ اللہ تعالیٰ قرآن جی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو اس کو کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بہترین فیصلے کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ مظلوم کی مدد ضرور کرتا ہے، وہ دیر سے کرے لیکن کرتا ضرور ہے۔ تو بیٹا ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ اس میں عدم یہ جو انصاف کی کمی ہے۔ آپ اپنے یہ جائیں نا منیر کوٹ میں یا سٹی کوٹ میں جائیں، ہزاروں لوگ، یقین کریں میں پچھلے دنوں میں ایک کیس تھا اس سلسلے میں جاتا تھا تو بوڑھی بوڑھی عورتیں، بوڑھے لوگ جو چل نہیں سکتے ایسے وہ اس کے ساتھ وہ جو سنگ ہے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، کہتے جی میرے کیس کو 40 سال ہو گئے ختم نہیں ہو رہا ہے، جس میں جی ہمارے جج صاحبان ہمارے وکلاء برادری شامل ہے۔ کیوں کہ ہمارے وکلاء برادری کیس کو ختم ہونے دیتی ہی نہیں ہے، ان کو پتہ کہ ہم نے فیس بٹورنی ہے۔ اپنی حلال، حالانکہ بہت اچھا پیشہ ہے، نظام جسٹس جو ہے بہت اچھا پیشہ ہے، لیکن کیا کرتے ہیں ہم اپنی حلال روزی کو حرام کر کے کھاتے ہیں، اپنی حلال روزی کو حرام کر کے کھاتے ہیں۔ بیٹا جج بننا، وکیل بننا، افسر بننا، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اس عہدے پہ بیٹھ کے، اللہ نے جو آپ کو مرتبہ اور عہدہ دیا ہے، آپ نے اس پہ بیٹھ کے، اس سیٹ پہ بیٹھ کے آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کتنی کی ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ جج بنائے گا، ڈاکٹر بنائے گا، انجینئر بنائے گا، آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پیسے آ جاتے ہیں، یقین کریں خدمت اپنی جگہ ہے، پیسے اپنی جگہ ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، خدمت کرنی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ عہدہ اور مرتبہ جو آپ میں عاجزی پیدا کرے وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اور جو عہدہ اور مرتبہ آپ میں تکبر پیدا کر دے وہ سزا بن جاتا ہے، کیونکہ تکبر اللہ کی چادر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میری جو چادر کو چھوئے گا میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان کوئی شیطان تو نہیں تھا پیدائشی، شیطان تو پیدا نہیں ہوا تھا، وہ تو فرشتوں کا استاد تھا۔ کہتے زمین پہ ایسی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ شیطان نے سجدہ نہ کیا، لیکن کیا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں کو سب کو کہا کہ اس کے آگے سجدہ کریں، تمام نے سجدہ کر لیا، اس نے انکار کر دیا کہ میں تو اس سے سپیریئر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، میں آگ سے بن رہا ہوں، میرے پاس علم بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ کبھی بھی بیٹا نہ علم کا، نہ حسن کا، نہ پیسے کا، نہ گاڑیوں کا کبھی تکبر نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تکبر کسی حال میں بھی نہیں کرنا، کیونکہ تکبر اللہ کی چادر ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا تو اللہ نے اس کو مردود بنا دیا، شیطان بنا دیا۔ اب شیطان ہمارا دوست ہے یا دشمن ہے؟ دشمن ہے نا، تو کیا دشمن کیا چاہے گا؟ آپ کا نفع چاہے گا یا نقصان چاہے گا؟ دشمن تو یہ کہتا ہے نا کہ نقصان کرے۔ اس نے وہاں سے نکلتے ہوئے نا اللہ سے ایک التجا کی کہ مجھے قیامت تک موت نہیں دینا، مجھے مہلت دے دے، اور یہ جو بنی آدم ہے اس کی میں ہر جگہ ان کو میں پھسلاؤں گا، ان کو میں گمراہ کروں گا۔ اس نے کہا نا کہ اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم، میں جو بنی آدم کو نا میں گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا میری عزت و جلال کی قسم، جب تک یہ بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ وہ 10 سال کی عمر میں، 20 سال کے، 50 سال کے، 90 سال کی عمر میں جہاں جا کے ان کو شرمندگی ہو جائے یار میں نے تو غلط کیا تھا، پچھلے بھی گناہ صاحب معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تو غفور رحیم ہے نا، اگر میں اس کو جلال کی قسم میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تمام کھڑکیاں دروازے بند ہونا تو ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس گناہ کا شکریہ ادا کرو،
اس گناہ کا شکریہ ادا کرو جو آپ کو توبہ کرنے پہ مجبور کر دے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا انسان سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنی عمر میں کئی لوگوں کو دیکھا ہے, یقین کرے بڑے بدماش بدچلن تھے, لیکن ایسا گناہ ہو گیا اللہ نے ان کو پکڑا اور وہ ان کی مغفرت کا ذریعہ بن گیا. انہوں نے توبہ کر لی اور وہ بڑے بڑے علماء ہیں, بڑے بڑے تبلیغ میں جاتے ہیں وہ لوگ. تو اس لیے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کی کھڑکی ہے, آپ اللہ سے توبہ کر لیا کریں. ٹھیک ہے جی, سمجھا رہی میری بات ہو رہی تھی انجسٹس کی. تو بیٹا ہمارے معاشرے میں عدل انصاف کی کمی ہے, اور جس معاشرے میں عدل انصاف کی کمی ہوگی وہ معاشرہ چل نہیں سکتا. آج یہ دیکھیں نا, یہ لوگ امریکہ, جاپان, چائنا ہم سے آگے کیوں ہیں؟ حالانکہ کافر ہیں وہ, حالانکہ وہ کافر ہیں, لیکن اللہ نے ایک بات بتاؤں گا, اللہ نے وعدہ کیا ہو کہ مجھے مانے یا نہ مانے میں رزق اس کو ضرور دوں گا. ٹھیک ہے نا, ورنہ اللہ کہے کہ یہ تو کافر ہے, اس میں مجھے نہیں مانتے, ان کا رزق ہی بند کر دوں. کوئی کہہ سکتا اللہ کو آپ نے کیوں بند کیا؟ نہیں کہہ سکتا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ بیٹا آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ بہت مرتبہ دے, آپ نے جس سیٹ پہ بیٹھنا ہے وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے انصاف کرنا ہے. اور لوگ یاد انہی کو کرتے ہیں جو اس دنیا کو کچھ دے کے جاتے ہیں, جو اس دنیا کو کچھ دے کے جاتے ہیں لوگ انہی کو یاد کرتے ہیں. جو اس دنیا سے کچھ دے کے جاتے ہیں نا ان کو کوئی یاد نہیں کرتا. اور آپ کی زندگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے. میرے استاد تھے وہ کہتے تھے کہ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں, اور جو بغیر مقصد کے جیتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, دن گزرتا ہے, مہینہ گزرتا ہے, سالوں گزرتے ہیں, زندگی تمام ہو جاتی ہے. نہ اس کو فرق پڑتا ہے نہ دنیا کو فرق پڑتا ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس دنیا میں آیا اور کچھ ڈیلیور کر کے گیا. لوگ یاد کریں کہ ہاں کوئی شخص آیا تھا, ورنہ دیکھیں قبرستانوں میں قبرستان بھرے ہوئے, سکے بچے پتر اپنے باپ کی قبر میں نہیں جاتے. کون پوچھتا ہے؟ دفنا کہتے ہیں, مڑ کے دیکھتے بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو بیٹا یہ جسٹس کا جو ہے نا بہت خیال ہے. ٹھیک ہے, آگے انٹالرنس, عدم برداشت. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہم پہ برداشت کا مادہ ہم کسی کی بات کو نہ اچھی بات تو بری بات تو ہے ہی ہے, اچھی بات کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں. یہ گھروں میں لڑائی جھگڑے کنفلکٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف اور صرف عدم برداشت کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ کبھی اس جیل میں چکر لگائے نا, یہ جو بچہ جیل ہے, دیکھا نا بچہ جیل کہاں پر ہے؟ سے آگے آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں, وہاں پہ کوئی سارے کریمنل لوگ نہیں ہیں. وہاں پہ بڑے بڑے ڈاکٹر, انجینئر, بڑے بڑے افسر ہیں. کس لیے ہیں؟ انہوں نے برداشت نہیں کی, کسی نے کوئی بات کہی, عدم برداشت گولی مار دی, اور وہ آج جیل میں سر بل رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ کاش وہ وقت جو تھا نا میں برداشت کر رہا تھا تو آج میں جیل میں نہ ہوتا. بیٹا کہتے نا یہ غصہ جو ہے نا, غصہ جو ہے نا تنہا آتا ہے اور جاتے ہوئے انسان کے اخلاق, کردار اور شخصیت کو ساتھ لے جاتا ہے. غصہ وہ شعر ہے جو آپ کے مستقبل کو بکری میں آ کے کھا جاتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے غصہ پر کنٹرول کرے. ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو. پھر انہوں نے کہا غصہ نہ کیا کرو, پھر کہا غصہ نہ کیا کرو. کتنی بار انہوں نے کہا کہ مجھے نصیحت کرے, انہوں نے یہی کہا کہ غصہ نہ کیا کرو. کیونکہ بیٹا غصے میں انسان جتنے بھی غصے میں فیصلے ہوتے ہیں, جذبات میں فیصلے ہوتے ہیں, ہمیشہ ان پہ بندہ پچھتاتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جہاں بھی دیکھیں, اس لیے کبھی جذبات میں کبھی غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا. آپ نے جب بھی فیصلہ کرنا ہے ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پی کے پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے.
गुस्से में जब भी आप फैसला करेंगे आप पछताएंगे। ठीक है। वो गामा पहलवान थे ना पंजाब में, अपना जिंदा हैं या बहुत हो गए तो मुझे नहीं पता, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप पहलवान कैसे बने हैं, आप पहलवान कैसे बने हैं। उन्होंने कहा जी मुझे मेरी कुव्वत ने नहीं, मुझे मेरी ताकत ने नहीं, मुझे मेरी कुव्वत बर्दाश्त ने पहलवान बनाया। मुझ में इतनी बर्दाश्त है कि अल्लाह ने मुझे पहलवान बनाया। तो बेटा जो बर्दाश्त करता है ना वो जीतता है, जो बर्दाश्त नहीं करता वो हार जाता है, वो माशरे में हार जाता है, वो ज़िंदगी में हार जाता है। ठीक है। तो आपने बेटा अगर कोई बात देखें, कोई बात होती ना, अगर आपको गुस्सा आ गया, गुस्सा जो होता है ना ये 35 सेकंड का होता है। कितने सेकंड का होता है? 35 सेकंड इसकी लिमिट है। इस 35 सेकंड को आपने मैनेज कर लिया तो आप जीत गए। इन 35 सेकंड में जो बंदा फैसला करता है, गुस्से में गलत फैसला करता है, वो सारी उम्र पछताता है। उसको सिवाय पछतावे के कुछ भी नहीं होता। अगर आपको गुस्सा आ गया, आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर बैठे हैं तो लेट जाएं, एक गिलास पानी का पी लें और ये 35 सेकंड गुजर जाएंगे। जब ये गुजर जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो क्या करना है आपने अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करना है। और कामयाब वही वो लोग होते हैं जिनके अंदर बर्दाश्त होती है। जो बर्दाश्त नहीं करते ना वो हमेशा पछताते हैं। ठीक है जी। आगे आ जाते हैं जी। प्रेयर ऑफ एल्डर्स, बड़ों की दुआएं, बुजुर्गों की दुआएं। सर बैठ जाए जी। मैंने उन बच्चों को हमेशा कामयाब होते हुए देखा, वो पढ़ाई में शायद इतने ज़हीन नहीं थे, लेकिन उनके साथ उनके वालिदैन की, उनके बुजुर्गों की दुआएं थी। हमारा माशरा इस वक्त क्यों बर्बादी की तरफ जा रहा है? हमने इज्जत करनी छोड़ दी है। हम बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, वालिदैन की इज्जत नहीं करते हैं, बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते हैं, बड़े भाई की इज्जत नहीं करते हैं, बड़ी बहन की इज्जत नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे माशरे में कन्फ्लिक्ट होते हैं, झगड़े होते हैं और हमारा माशरा जो है तंजीम की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो बेटा आपने अपने बुजुर्गों का अदब करना है। कौमें वही तरक्की करती हैं जहाँ पे एहतराम का रिश्ता हो, जहाँ पे एहतराम का रिश्ता हो कौमें वही तरक्की करती हैं। अपने वालिदैन का, अपने बड़े बहन भाइयों का एहतराम करें, अपने बुजुर्गों का एहतराम करें। ठीक है जी। करेंगे ना इंशाल्लाह। आप खामोश हो गए, पता नहीं मेरा लेक्चर अच्छा नहीं लगा आपको? तो बेटा ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, मैंने ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ मैं नहीं पढ़ाता हूँ। ये इसके लिए फौजों की फौजें पड़ी हुई, पाकिस्तान में फौजों की फौजें हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन जो मेन चीज़ जो है ना, कहते हैं हमारे मुल्क में तालीम और तरबियत में बड़ा गैप आ गया है, बड़ा फासला बढ़ गया है। सिर्फ तालीम ही तालीम रहेगी, तरबियत ख़त्म हो गई है, तरबियत नहीं। हालांकि हमें जो पढ़ना चाहिए वो इल्म और तरबियत के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन माजरत के साथ हम सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ते हैं, तालीम और तरबियत के पढ़ते नहीं। लेकिन अब अपना अब्दुल सत्तार रेदी, नाम सुना है अब्दुल सत्तार रेदी का? पता नहीं बेटा, अब्दुल सत्तार रेदी का नाम सुना है? क्या करता है? एम्बुलेंस। अब्दुल सत्तार रेदी का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं सुना? जिसकी एम्बुलेंस वाली चलती है। जी जी। अब्दुल सत्तार रेदी लिखा होता है, ये कहता है कि मेरा रेदी वाला मिजाज जो है ना, कहता मेरी माँ ने बनाया है। याद रखिएगा, बड़े लोगों के मिजाज जो है ना, वो खुशकिस्मती से उनको घर अच्छा मिल जाए या उनको इदारा में अच्छा मिल जाए तो उनके मिजाज अच्छे बन जाते हैं। तो कहता था कि मेरी माँ मुझे 2 आने देती थी, जब मैं स्कूल जाता था तो मेरी माँ मुझे 2 आने देती थी, कहती थी कि बेटा एक आना खा लेना और एक आना बांट लेना, तब बनते हैं अपने सतारे थी। आजकल की माँ क्या कहती है, ये टिफिन में तो आपको अंडा पराठा डाल के दे रही ना, खुद ही खाना, किसी को देने नहीं आपने,
خود کھانا ہے ہاں؟ दिल होता है اب اگر کوئی آپ سے پنسل مانگ رہے کہتے جی نہیں ماموں نے منع کیا تھا کسی کو نہیں دینا ٹھیک ہے نا. کوئی نوٹس مانگ رہے کہتے ہیں جی شریعت میں جائز ہی نہیں نوٹ دینے کسی کو. بیٹا یہ آپ جب تک اپنے ساتھی کی مدد نہیں کریں گے آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے تو بات ہو رہی تھی پریئر آف اینڈرس. تو بیٹا دعاؤں والے کام ہے اپنے بڑوں سے ایان اجازت کسی طرح سے نکلیں تو اپنے والدین سے دعائیں لے کے نکلیں. سر کا ہوا اس کے بارے میں ان طرح آپ کے جو والدین ہیں بزرگ ہیں وہ اپنا سب کچھ آپ پہ نچھاور کر دیتے ہیں سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں. تو والدین کی دعائیں جو ہے نا کھوٹے سکے کو کھڑا کر دیتی ہیں. یہ سایہ دار درخت کی طرح ہوتے ہیں. جس طرح سایہ دار درخت چھاؤں دیتا ہے پھل دیتا ہے نا یہ بزرگ جو بیٹھے ہوئے نا ہمارے اوپر گھروں میں ان کو پورا نہ سمجھیں بابا نہیں سمجھیں ان کو. یہ سایہ دار درخت ہیں یہ ہمیں سایہ بھی دیتے ہیں اور پھل بھی دیتے ہیں. چبو ورغلا کیا بل بڑوا بزرگوں کی دعائیں لیتی ہیں. ٹھیک ہے اچھا اس بارے میں گرمی بھی ہے میرے ہاتھ میں کافی ہے. اس بارے میں کوئی سوال آپ کے پاس کسی قسم کا سوال کوئی آپ کر سکتے ہیں.